اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں ہندوستان دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہوا کرتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر مغل حکومت کے سب سے طاقتور بادشاہ تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کی پیدائش 3 نومبر 1618 عیسوی میں مالوا کی سرحد داہود میں ہوئی۔ اورنگزیب عالمگیر کا پورا نام ابو المظفر محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے والد یعنی پتا کا نام شاہ جہاں تھا اور ان کی والدہ یعنی ماں کا نام ارجمند بیگم تھا، جسے ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب اورنگزیب عالمگیر پیدا ہوئے تو مغل سلطنت کے تخت پر ان کے دادا جہانگیر تخت نشین تھے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے والد شاہ جہاں کو آگرہ کے قلعے میں قید کر کے اور اپنے بھائیوں کو قتل کر کے مغل حکومت پر قبضہ کیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر اپنے والد شاہ جہاں کے بعد 1658 عیسوی میں مغل سلطنت کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس وقت اورنگزیب عالمگیر کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اورنگزیب عالمگیر ایک بہادر، طاقتور اور باشعور اور ذہین بادشاہ تھا۔ اورنگزیب عالمگیر متقی، پرہیزگار اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اورنگزیب عالمگیر مغل سلطنت کے پہلے وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن شریف حفظ کیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر تیر اندازی، گھڑ سواری اور جنگی فنوں میں باکمال صلاحیت اور مہارت رکھتے تھے۔ شاہجہاں بادشاہ نے اپنے دور حکومت میں 1636 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر کو دکن کا صوبیدار مقرر کیا تھا۔ اس دوران اورنگزیب عالمگیر نے کئی بغاوتوں کو ختم کیا اور کئی ریاستوں کو ختم کر کے مغل سلطنت میں شامل کیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے شراب، افیم، بھانگ جیسی نشہ آور چیزوں کو بالکل بین کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ فحش گوئی اور غلط رسموں کو اور رواجوں کو ختم کیا۔ جیسے ہندوستان میں اس دور میں ایک ستی نام کی رسم نبھائی جاتی تھی۔ اس رسم میں کسی عورت کے شوہر یعنی پتی کی موت کے وقت اس کی چتا کو جلاتے وقت اس کی بیوہ عورت یعنی ودھوا پتنی کو بھی اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ ایسے غلط رسم و رواجوں کو ختم کیا اور بادشاہ کو سجدہ کرنا اور بادشاہ کی تعریف کے لیے اشعار پڑھنا اور شاہی دربار میں جشن منانا، اسی طرح کے کئی طریقوں کو ختم کیا اور بادشاہوں کو اس دور میں بہت سے مہنگے مہنگے تحائف یعنی گفٹس دیے جاتے تھے۔ اسے بھی اورنگزیب عالمگیر نے ختم کر دیا تھا۔ اسی طرح اور بھی کئی ایسے رسم و رواجوں کو ختم کیا جن میں شاہی خزانوں میں سے بالکل فضول خرچ کیا جاتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں مغل سلطنت افغانستان سے لے کر بنگلہ دیش تک اور لداخ اور تبت سے لے کر کیرلا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کرنے والا اورنگزیب عالمگیر بادشاہ حکومت کے خزانے سے اپنے اوپر اور اپنی ضروریات پر ایک پائی بھی خرچ نہیں کرتا تھا، بلکہ اورنگزیب عالمگیر قرآن لکھ کر اور ٹوپیاں سی کر اپنا گزارا کیا کرتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے حکم سے اورنگزیب کے دور حکومت میں ایک فتاوی کی بھی تصنیف کی گئی تھی، جسے فتاوی عالمگیری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں ہندوستان دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہوا کرتا تھا اور دنیا کی کل جی ڈی پی میں سے 1/4 حصہ ہندوستان کا ہوا کرتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر اپنی رعایا کے ساتھ انصاف برتنے والا، مظلوموں کی مدد کرنے والا اور ظالم کا مذہب اور فرقہ دیکھے بغیر ظلم کی سزا دیا کرتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے انصاف کے سامنے امیر، غریب، مسلم اور غیر مسلم سب برابر تھے۔ لوگوں کی فریاد اور شکایت سننے کے لیے اورنگزیب عالمگیر دن میں 3 مرتبہ دربار لگایا کرتے تھے اور خود لوگوں کی فریاد اور شکایت سنا کرتے تھے، اور ہر حال میں ان کی فریاد سنی جاتی تھی اور ان کی پریشانیوں کا حل نکالا جاتا تھا۔ اس بادشاہ کے دربار میں امیر، غریب، مسلم، غیر مسلم سب آیا جایا کرتے تھے اور کسی کے ساتھ نا انصافی کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر اپنے خاندان اور شہزادوں اور رشتہ داروں کے خلاف بھی فیصلہ سنانے میں بالکل بھی پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اس بات کی گواہی مسلم اور غیر مسلم اور اورنگزیب عالمگیر کے خلاف لکھنے والے بھی تمام تاریخ دان دیتے ہیں کہ اورنگزیب ہندوستان کی تاریخ کے اکیلے ایسے بادشاہ ہیں جس نے شاہی خزانے سے ایک پائی بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کی، بلکہ ایک درویش کی طرح قرآن کی کتابت کر کے اور ٹوپیاں سل کے اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور حکومت میں لوگوں پر جو بہت سارے ٹیکس لاگو کر رکھے تھے انہیں ختم کر دیا تھا۔ اس دور میں ہر کوئی بادشاہ اپنی حکومت میں رہنے والے لوگوں پر کئی ٹیکس لاگو کیا کرتے تھے، اور چھوٹی سے چھوٹی ریاست کے راجہ بھی لوگوں سے بھاری ٹیکس وصولتے تھے، اور شیواجی تو اپنے مقبوضہ علاقوں میں لوگوں کی پیداوار کا 1/4 حصہ وصولتا تھا۔
لیکن اس کے باوجود بھی اورنگزیب عالمگیر مغل حکومت کے ایسے بادشاہ ہیں جسے ہندوستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ظالم جابر بادشاہ اور ہندو ورودی اور ہندوؤں سے نفرت کرنے والا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر پر لوگوں کا الزام ہے کہ اورنگزیب نے مندروں کو توڑوایا اور ہندوؤں کو قتل کیا اور زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا تھا، حالانکہ یہ سبھی الزامات اورنگزیب عالمگیر پر بے بنیاد ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں بھی ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریزوں نے ہندوستان پر بری نظر ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے انہیں اتنی بری شکست دی کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں کبھی انہوں نے ایسی غلطی دوبارہ نہیں کی اور معافی مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی لیے انگریزوں نے لوگوں میں اورنگزیب عالمگیر کے خلاف نفرت پھیلانا شروع کی، اسی لیے وہ چال باز لوگوں کو اس کے خلاف کرنے میں کامیاب رہے۔ اور خاص کر اورنگزیب اور شیواجی مہاراج کی جنگ کو انہوں نے لوگوں کے سامنے مثال بنا کر پیش کیا، جبکہ شیواجی مہاراج اور اورنگزیب کی جنگ میں کوئی بھی مذہبی معاملہ شامل نہیں تھا۔ یہ جنگ صرف اور صرف سیاسی معاملوں کو لے کر تھی، بلکہ شیواجی مہاراج اور اورنگزیب کی اس جنگ میں اورنگزیب کا سب سے بھروسے مند کمانڈر ایک ہندو راجپوت ہی تھا جس کا نام راجہ جے سنگھ تھا، اور اس کے علاوہ رائے سنگھ، راجہ سبھان سنگھ، کیرت سنگھ، راجہ نرسنگھ گوڈ، جگت سنگھ، ستر سنگھ، راج سنگھ ستربھج چوہان اور ان کے علاوہ بے شمار ہندو راجپوت اور مراٹھے سردار اس جنگ میں اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ شامل تھے۔ اور دوسری طرف شیواجی کے ساتھ بھی اورنگزیب کے خلاف بہت سے مسلمان شامل تھے، اور اورنگزیب عالمگیر کی حکومت کے عہدے پر غیر مسلم بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، اور ان میں مراٹھے بھی شامل تھے، اور انہی میں سے ایک شیواجی مہاراج کا داماد اور ایک بھتیجا بھی تھا۔ ایک بڑا الزام یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور حکومت میں مندروں کو توڑوایا تھا، اور یہ سچ بھی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے کچھ مندروں کو توڑوایا تھا، لیکن ان مندروں کو توڑوانے کا سبب بھی جاننا بے حد ضروری ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اورچھا میں ایک ببر سنگھ دیو کے بنائے ہوئے مندر کو توڑوایا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مندر ببر سنگھ دیو نے ابو الفضل پر ظلم کر کے اور اس کو قتل کر کے بنوایا تھا، اور یہ مندر ابو الفضل کی جاگیر میں اسی کی دولت سے بنوایا گیا تھا، جو بالکل غلط ہے۔ اس لیے وہاں کے راجہ دیو سنگھ نے بھی اسے توڑتے وقت کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور اس کے علاوہ بنارس میں ایک وشوناتھ مندر کو بھی توڑوایا تھا۔ اس مندر کو توڑنے کی وجہ ڈاکٹر بی ایم پانڈے نے اس طرح بیان کی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ایک بار بنگال کا سفر کر رہے تھے۔ اس سفر میں اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ ہندو کمانڈر اور ہندو راجہ بھی تھے۔ جب یہ بنارس کے پاس پہنچے تو ہندو راجاؤں اور کمانڈروں نے بنارس کے وشوناتھ مندر میں ایک رات گزارنے کی درخواست کی تاکہ ان کی رانیاں گنگا اسنان کر سکیں اور وشوناتھ دیوتا کی پوجا کر سکیں، تو اورنگزیب عالمگیر نے انہیں اس کی اجازت دے دی اور وہاں ایک رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہاں ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر اورنگزیب عالمگیر ہندوؤں سے نفرت کرتا تو پہلی بات اس کے ساتھ سفر میں یہ ہندو راجہ اور کمانڈر نہیں ہوتے، اور اگر یہ ہوتے بھی تو انہیں یہاں پوجا کرنے کی اور رکنے کی اجازت اورنگزیب عالمگیر بالکل نہیں دیتا، بلکہ اورنگزیب عالمگیر اس پر باخوشی راضی بھی ہو گئے اور اس نے فوج کے ذریعے ان کی حفاظت کا انتظام بھی کیا۔ جب رانیاں اسنان سے فارغ ہو گئی اور پوجا وغیرہ سے فارغ ہو گئی تو ایک رات گزارنے کے بعد انہوں نے اپنے سفر کو جاری رکھنے کا ارادہ کیا، لیکن یہاں سے جب رانیاں واپس ہوئی تو ان میں سے کچھ رانیاں غائب تھیں۔ ان کو بہت تلاش بھی کیا گیا لیکن کہیں بھی ان کا پتہ نہیں مل پایا۔ بالآخر پریشان ہو کر تحقیق کاروں نے، یعنی جو انہیں ڈھونڈنے میں لگائے گئے تھے، انہوں نے دیوار پر کھڑی ہوئی گنیش کی کچھ مورتیوں کو ہلایا۔ جب ان مورتیوں کو ہلایا گیا تو ان کے نیچے ڈھونڈنے والوں کو کچھ سیڑھیاں نظر آئی، اور یہ سیڑھیاں ایک تہہ خانے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ان سیڑھیوں کے تہہ خانے میں اترے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ رانیوں کی عزت لوٹی جا چکی ہے اور وہ زار و قطار رو رہی ہیں۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر کی فوج میں جو راجپوت راجہ کمانڈر تھے، انہوں نے اس مندر کو گرانے کی مانگ کی تو اورنگزیب عالمگیر نے حکم دیا کہ مورتیوں کو احترام سے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچا دیا جائے، اور ایک مقدس اور مذہبی مقام کو ناپاک حرکتوں سے ناپاک کیا جا رہا ہے، اس لیے اسے گرا دیا جائے۔ اس کے بعد بنارس کے وشوناتھ مندر کو توڑا گیا، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے مندر تھے جنہیں مسجد توڑ کر بنایا گیا تھا۔ اکبر بادشاہ کے دور حکومت سے ان پر قبضہ کیا جا رہا تھا اور ان میں مورتیاں رکھ دی گئی تھی، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کو مندروں سے یا ہندوؤں سے نفرت تھی، اور کسی بھی مذہب کی عبادت گاہوں کو توڑنا اسلام کے بھی خلاف ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتانا بے حد ضروری ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے کچھ ایسی ہی مسجدوں کو بھی توڑوا دیا تھا۔
گولکنڈہ کے تاناشاہ نے کئی سالوں تک دلی کے شہنشاہ کو شاہی محصول ادا نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے بہت سی دولت اپنے پاس ہی جمع کر لی تھی اور اکٹھی کر کے زمین میں دبا دی تھی، اور اس دولت کے اوپر جامع مسجد بنوا دی گئی تھی۔ اورنگزیب کو اس کی خبر ہوئی تو اورنگزیب نے اس مسجد کو توڑوا دیا تھا اور خزانے کو اپنے قبضے میں لے کر اسے لوگوں کی ضرورتوں میں خرچ کر دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اورنگزیب عالمگیر پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے ہندوؤں کو جزیہ دینے کے لیے مجبور کیا تھا۔ یہ معاملہ دراصل یہ تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت سے پہلے ہندوستان میں مغلوں کی حکومت سے بھی پہلے یہ طریقہ رائج تھا کہ بادشاہ عوام سے بھاری ٹیکس وصولتا تھا، اور یہ طریقہ ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ یورپ میں بھی تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے ان سارے ٹیکسز کو ختم کیا اور مسلمانوں کو پابندی سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ زکوٰۃ اسلام میں فرض ہے جسے مالدار لوگ اپنے مال میں سے 2.5% نکال کر غریب اور یتیموں میں تقسیم کرتے ہیں، اور یہی طریقہ اگر اورنگزیب عالمگیر ہندوؤں پر بھی لاگو کرتا تو لوگوں کو خیال آتا کہ بادشاہ اسلام کے احکامات کو غیر مسلموں پر بھی تھوپ رہا ہے، اس لیے اورنگزیب عالمگیر نے ہندوؤں پر جزیہ لاگو کیا تھا، اور وہ جزیہ پہلے ٹیکس کے مقابلے میں بہت زیادہ کم تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہندوؤں پر بادشاہوں نے چاہے کوئی غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، اس نے بہت سارے ٹیکس لاگو کر رکھے تھے اور بہت سارے ٹیکس ان کو ادا کرنے پڑتے تھے، جیسے گنگا پوجا ٹیکس، گنگا اسنان ٹیکس، گنگا میں مردوں کو بہانے کا ٹیکس، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے ٹیکس ادا کرنے پڑتے تھے، اور لوگوں کو اسی طرح تقریباً 80 طرح کے ٹیکس ادا کرنے پڑتے تھے، اور ان ٹیکسز کا بہت گہرا اثر کسان اور مزدوروں پر بھی پڑتا تھا، اس لیے یہ ہر طرح کے ٹیکس ان کے سر سے ہٹا دیے گئے، اور اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور حکومت میں کئی مندروں کو بھی تعمیر کروایا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے 1658 عیسوی سے لے کر 1707 عیسوی تک ہندوستان کے ایک بہت بڑے حصے پر حکومت کی تھی۔ اپنی تقریباً 50 سال کی حکومت میں اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان کو دنیا کا سب سے طاقتور اور امیر ملک بنا دیا تھا۔ ایک امریکن تاریخ دان آلڈرڈ ٹریچ کی اپنی کتاب اورنگزیب دا مین اینڈ دا متھ میں لکھتی ہیں کہ لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے اس لیے مندروں کو توڑوایا تھا کہ وہ ہندوؤں سے نفرت کرتا تھا۔ ٹریسگی لکھتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کی اس طرح کی امیج کے ذمہ دار انگریزوں کے زمانے کے وہ اتہاسکار اور وہ ہسٹریٹس ہیں جو انگریزوں کی پھوٹ ڈالو حکومت کرو کی پالیسی کے تحت ہندو مسلمانوں کے بیچ نفرت پھیلانے کا کام کر رہے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کی احمد نگر میں طبیعت خراب ہوئی اور 3 مارچ 1707 عیسوی کو 90 سال کی عمر میں اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو گیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے وصیت کی تھی کہ ان کے کفن اور دفن کا انتظام شاہی خزانے سے نہ کیا جائے، بلکہ انہوں نے جو کتابت اور ٹوپیاں سی کر جو آمدنی اکٹھی کی ہے اس سے ہی ان کے کفن کا انتظام کیا جائے، اور اس کی وصیت کے مطابق اسے کچی قبر کھود کر خلد آباد میں دفن کر دیا گیا تھا۔